بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤنڈ فرینڈز فورم کے کہنے کے پر راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچرز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 12ویں کلاس کا 8واں لیکچر، یہاں سے مبطلات نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جب انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نماز سے پہلے لحاظ کرنا ضروری ہے، جن کو مقدمات نماز کہا جاتا ہے۔ ستر پوشی کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، قبلے کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں کہ جو نماز شروع ہونے سے پہلے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے مل کر نماز بنتی ہے، جن کو واجبات رکنی اور غیر رکنی کہا جاتا ہے۔ یہ اجزاء نماز ہیں، باڈی ہے نماز کی، جو 11 چیزیں ہیں۔ یہ دو طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا اس اعتبار سے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دوران نماز یہ وجود میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر نماز کے دوران یہ چیزیں وجود میں آ گئیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ان چیزوں کو کہ جنہیں دوران نماز انجام نہیں پانا چاہیے، ان کو کہتے ہیں مبطلات نماز۔ مبطلات یعنی باطل کرنے والی چیزیں، یہ جمع کا صیغہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے مبطل۔ مبطل یعنی ایک چیز باطل کرنے والی، مبطلات یعنی باطل کرنے والی کئی چیزیں، کیونکہ یہ ایک 12-13 چیزیں ہیں، لہذا اس کو جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ 12 چیزیں ہیں تو جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ بس مبطلات نماز یعنی وہ چیزیں کہ جو نماز کو باطل کرتی ہیں، یعنی یہ کہ دوران نماز ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دوران نماز وجود میں نہ آئیں۔ بس مسئلہ نمبر 1113 تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں 12 چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں اور انہیں مبطلات نماز کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز مبطلات نماز میں سے یہ ہے کہ نماز کے دوران نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، یعنی باقی نہ رہے۔ مثلا نماز پڑھتے ہوئے پتہ چلے کہ جس کپڑے کو پہن کر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نجس ہے۔ دیکھیں، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز کا لباس پاک ہو۔ اب اگر دوران نماز یہی شرط کہ لباس پاک ہو ختم ہو جائے، مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی باقی نہ رہے، یعنی آپ کو پتہ چلے کہ لباس تو آپ کا نجس ہے، تو یہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی۔ بس دوران نماز، پوری نماز کے وقت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس دوران نماز آپ کا لباس پاک رہنا چاہیے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے مبطلات نماز کی، دوسرا مبطل یہ ہے، معذرت شرط نہیں، دوسرا مبطل یہ ہے کہ نماز کے دوران عمدن یا سہون یا مجبوری کی وجہ سے انسان کسی ایسی چیز سے دوچار ہو جائے جو وضو یا غسل کو باطل کر دے، مثلا اس کا پیشاب خطا ہو جائے۔ مبطلات نماز میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ طہارت آپ کی باطل ہو جائے، تو طہارت کے باطل ہونے کی وجہ سے نماز بھی آٹومیٹکلی باطل ہو جائے گی، کیونکہ لا صلاۃ الا بطہور، نماز طہارت کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ جب طہارت ہی باطل ہو گئی، طہارت ہی ختم ہو گئی تو نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ طہارت کا باطل ہونا، مثلا آپ وضو سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو باطل ہو جائے، آپ تیمم سے نماز پڑھ رہے ہیں تو تیمم باطل ہو جائے، آپ غسل سے نماز پڑھ رہے ہیں تو غسل باطل ہو جائے، یعنی جو بھی آپ کی طہارت ہے، تینوں طہارتوں میں سے جو آپ کا وظیفہ تھا جس کو انجام دے کر آپ نماز پڑھ رہے تھے، اگر وہ باطل ہو جائیں تو آپ کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ وضو باطل ہو جائے، مثلا ری خارج ہو جائے،
مثلاً پیشاب کے چند قطرے نکل آئیں. اچھا ابھی یہ بات جو ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جن کو بیماری ہے قطرے نکلنے کی یا ری کے خارج ہوتے رہنے کی. ابھی ان کی نارمل آدمی کی بات ہو رہی ہے. نارمل مثلا بعض اوقات ہوتا ہے آپ جلدی میں تھے, آپ نے جلدی سے, یا وضو تھا, آپ نے کہا پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر بعد میں وضو توڑوں گا, پیشاب بہت تیز آ رہا تھا, اگرچہ پیچھے گزر چکا کہ مکروہ ہے نماز, لیکن آپ نے پڑھنی شروع کر دی اور درمیان نماز آپ کا کنٹرول ختم ہو گیا اور آپ کا پیشاب تھوڑا سا نکل گیا, تو یہ آپ کا وضو باطل کر دے گا. جب وضو باطل ہو جائے گا تو نماز آٹومیٹکلی آپ کی باطل ہو جائے گی. اب یہ جو پیشاب نکلا ہے یا ری خارج ہوئی ہے فرق نہیں پڑتا آپ نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہو, بھولے سے یہ کام ہو گیا ہو, یا کسی مجبوری کے تحت یہ کام ہوا ہو. مجبوری یہ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری یہ تھی کہ اس کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے اب مثلا بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا جس کی بنا پر مثلا اب یہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا, لہذا اس نے مجبور ہو گیا کہ یہ ری خارج کرے مثلا. تو خلاصہ چاہے جان بوجھ کر ہو, چاہے بھولے سے ہو, چاہے مجبور, یعنی کسی بھی طریقے سے اگر وضو باطل ہو گیا یا آپ کی طہارت باطل ہو گئی تو آپ کی نماز خود بخود باطل ہو جائے گی. اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ غلطی سے ہوا ہے تو صحیح ہے اور جان بوجھ کے کی ہے تو ایسا کوئی تفصیل نہیں ہے. یہ ہو گئے مبطلات نماز میں سے دوسرا. تیسرا مبطل نماز یہ ہے کہ یہ چیز مبطلات نماز میں سے ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو عاجزی اور ادب کی نیت سے باندھے, لیکن اس کام کی وجہ سے نماز کا باطل ہونا احتیاط کی بنا پر ہے, اور اگر مشروعیت کی نیت سے انجام دے تو اس کام کے حرام ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. دیکھیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک کام کا حرام ہونا ایک چیز ہے اور اس ایک کام کا نماز کو باطل کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے. عین ممکن ہے بعض صورتوں میں بعض کام آپ کے اوپر حرام نہ ہو لیکن نماز پھر بھی باطل ہو جائے, جیسے ابھی اوپر والے مسئلے میں گزرا کہ کیا کہتے ہیں مجبور ہو گیا وضو توڑنے پر, تو کیونکہ مجبور ہو گیا اس لیے حرام تو نہیں ہوگا مجبوری میں, یا بھولے سے اس نے یہ کام کیا تو بھولنے کی وجہ سے حرام تو نہیں ہوگا, لیکن نماز پھر بھی باطل ہو جائے گی. بعض اوقات ممکن ہے کہ ایک کام آپ کر رہے ہیں وہ حرام ہو لیکن نماز باطل نہ ہو. مثلا آپ دوران نماز آپ نے شہوت سے کسی اجنبی عورت کو دیکھا, نماز پڑھ لیں آپ, دوران نماز آپ نے قصد شہوت سے ایک نامحرم عورت کے چہرے کو دیکھا, تو شہوت کی نیت سے عورت کو دیکھنا یہ حرام تھا, کام حرام کیا آپ نے نماز میں, لیکن آپ کی نماز تو باطل نہیں ہوگی اس سے. ہاں اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ منی خارج ہو جائے تو وہ دوسرے پوائنٹ میں چلے جائے گا کہ منی خارج ہونے کی وجہ سے آپ کی طہارت باطل ہو گئی, طہارت باطل ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز باطل ہوگی. لیکن منی اگر خارج نہ ہو تو صرف اس وجہ سے کہ آپ نے نماز کے دوران ایک حرام کام کیا ہے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. یا مطلب فرض کریں دوران نماز آپ نے اشارے سے جھوٹ کہا, مطلب فرض کریں ایک کام آپ نے نہیں کیا تھا, آپ نماز پڑھے تھے, کسی نے آپ سے پوچھا یہ کام تم نے کیا ہے, آپ نے سر ہلا دیا ہاں میں, تو آپ کو معلوم ہے جھوٹ تو چاہے بول کے, چاہے اشارے سے, چاہے لکھ کر, کسی بھی طریقے سے اگر جھوٹ کہا جائے تو وہ حرام تو ہے. تو آپ نے حرام تو کیا, جھوٹ بولا دوران نماز, بولا سے مراد یعنی اشارے سے سمجھایا جھوٹ کو, تو گناہ تو ملے گا آپ کو جھوٹ بولنے کا, لیکن نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, نماز کا باطل ہونا ایک مطلب ہے اور کام کا حرام ہونا یہ ایک دوسرا مطلب ہے. اچھا کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں, ممکن ہے کام حرام بھی ہو اور نماز بھی آپ کی باطل ہو جائے, جس کی مثال یہی ہے جو انہوں نے بیان کی کہ اگر آپ
دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادب اور عاجزی کی نیت سے ہاتھوں کو نماز میں باندھیں تو حرام بھی ہے اور نماز بھی باطل ہے۔ بس 3 صورتیں ہو گئی، کبھی نماز باطل ہے، حرام نہیں ہے، جیسے مجبوری میں وضو توڑنا، کبھی حرام ہے، نماز باطل نہیں ہے، جیسے نماز کے دوران اجنبی عورت کو دیکھنا یا جھوٹ کہنا، کبھی دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ حرام بھی ہو جائے اور کام بھی حرام ہے، جیسے شرعی سمجھتے ہوئے ہاتھ باندھنا، اور نماز بھی باطل ہے اگر ادب و عاجزی کی نیت سے ہاتھوں کو باندھا جائے تو۔ ادب و عاجزی کی نیت سے شرعیت کا حکم سمجھتے ہوئے آپ ہاتھوں کو باندھیں تو دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، کام بھی حرام اور نماز بھی باطل۔ اب اس میں جو یہ تو ایک مطلب تھا جس کو سمجھانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ مطلب اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ہاتھ باندھنے سے مراد یہ کہ آپ نے جو اہل سنت کو دیکھا ہوگا پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے پیٹ پر رکھتے ہیں، حالانکہ خود ان کے اندر کوئی ناف پہ رکھتا ہے، کوئی پیٹ پہ رکھتا ہے، کوئی سینے پہ رکھتا ہے، کہیں اوپر کوئی نیچے، حالانکہ ابھی بحث ہماری یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ہاتھوں کو باندھ کر مثلا اپنے پیٹ پر یا سینے پر یا شکم پر وغیرہ قرار دینا، کہتے ہیں اس کی انٹینشنز 2-3 ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ہاتھوں کو باندھ رہے ہیں اس لیے کہ تقیہ کا مورد ہے، آپ نے اپنے آپ کو سنی شو کرنا ہے، نہیں شو کریں گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، جان چلی جائے گی، کسی کٹر علاقے میں آپ موجود ہیں، تو یہاں پر آپ ہاتھ تو باندھ رہے ہیں، لیکن کیوں باندھ رہے ہیں؟ کیوں جب پوچھا جائے تو وہ کیوں کا جو جواب ہے وہ اہم ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ باندھا ہے تقیہ کی وجہ سے، ایک دوسری انٹینشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں ادب اور احترام کی نیت سے۔ دیکھیں آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ خلیفہ دوم نے اس چیز کو رائج کیا تھا اور اس کے رواج کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کے پاس کچھ یمن سے ظاہراً جو مجھے یاد پڑتا ہے غلام آئے تھے اور وہ ہاتھوں کو باندھ کر اس کے سامنے کھڑے تھے، تو اس نے پوچھا یہ کیوں ایسے کھڑے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں احترام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کا احترام اسی طریقے سے کرتے ہیں، تو ہم کیونکہ غلام اور آپ آقا، تو ہم اس لیے آپ کے سامنے احتراماً یہ ہاتھوں کو پیٹ پر ہم نے باندھا ہوا ہے۔ اس کو یہ ادا بڑی پسند آئی تو اس نے نماز میں اس ادا کو ڈال دیا۔ تو نماز میں جو ڈالا گیا تھا وہ ادب و عاجزی کے قصد سے ڈالا گیا تھا، یعنی آپ ہاتھوں کو باندھیں ہی اس لیے تاکہ آپ خدا کی بارگاہ میں ادب و عاجزی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں۔ تو اس ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان ہاتھوں کو باندھے، کیوں؟ اس لیے کہ ادب و عاجزی کا اظہار کرنا چاہتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ ایک آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ نے ہاتھوں کو پیٹ دبا رہے ہیں لہذا آپ کے ہاتھ دونوں پیٹ پر ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے خارج کرنے کے لیے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور اتفاق سے ایسی پوزیشن بن گئی کہ آپ کا دونوں ہاتھ پیٹ پر آ گئے، یہ مختلف انٹینشنز ہو سکتی ہیں۔ آغا یہ فرماتے ہیں کہ وہ انٹینشن جس کی بنا پر نماز باطل ہوتی ہے ہاتھ باندھنے سے، وہ ادب و عاجزی کی نیت ہے۔ اگر آپ نماز میں ہاتھوں کو ادب اور عاجزی کی نیت سے باندھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہوگی۔ اما اس کے علاوہ جو انٹینشن آئی، تقیہ، خارج کرنا، پیٹ کا درد وغیرہ وغیرہ، ان میں نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ بس نماز کب باطل ہوگی؟ جب انسان ادب اور عاجزی کی نیت سے ہاتھوں کو باندھے، یہ ایک۔ دوسری چیز یہ کہ دوسرا مطلب جو اس مسئلے میں انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اگر انسان اس ہاتھ باندھنے کے عمل کو شریعت کا حصہ مانے اور اس کو مشروعیت یعنی وہی شرعیت سمجھتے ہوئے، شر سے نکلا ہے مشروعیت، یعنی اس کو شریعت کا حصہ اور حکم مانتے ہوئے اس کام کو اگر انجام دے تو کیونکہ شریعت نے تو فقہ جعفری کے اعتبار سے نہیں کہا، اب اگر یہ اس کو شریعت کا رنگ دیتا ہے تو ایک ایسی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین میں داخل کر رہا ہے، جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور بدعت کیونکہ حرام ہے
لہذا پھر اس کو شریعت کا حصہ اگر مانتے ہوئے انجام دے گا تو قطعاً حرام تو ہو ہی جائے گا۔ اب میں ایک ایسا مثال بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بعض اوقات ممکن ہے حرام کر رہا ہو یہ، لیکن نیت اس کی ادب و عاجزی کی نہیں ہے تو نماز باطل نہ ہو۔ مثلا یہ شریعت کا حصہ تو سمجھ رہا ہے اور ادب و عاجزی کی نیت نہیں کر رہا، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ چیزیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، تو یہ حرام تو کرے گا، نماز باطل نہیں ہوگی۔ ادب و عاجزی کی نیت کی ہے لیکن شریعت کا حصہ نہیں سمجھ رہا، صرف ادب و عاجزی کی وجہ سے یہ ہاتھ باندھ رہا ہے، نماز باطل ہوگی، حرام نہیں ہوگا۔ دونوں نیتیں لے آئے گا تو حرام بھی ہوگا اور نماز بھی اس کی باطل ہو جائے گی۔ یہ میں نے جو مطلب بیان کیا ہے اس میں مسئلہ نمبر 1117 بھی آ گیا جو میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص بھولے سے یا مجبوری کی وجہ سے یا تقیے کی وجہ سے یا کسی اور کام سے مثلا کھجانے کے لیے یا اور کسی ایسے کام کی بنا پر ہاتھ کو ہاتھ پر رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ نماز کو باطل نہیں کرے گا، اور کیونکہ نیت شریعت کا حصہ بنانا بھی نہیں ہے تو اس لیے کوئی گناہ بھی اس نے نہیں کیا اور حرام بھی انجام نہیں دیا۔ یہ ہمارا ہو گیا تیسرا مبطل نماز۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں بات کو آگے بڑھائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔